خذ العفو، درگزر کو پکڑیے، معاف کرنا شروع کیجیے۔ لوگوں کی زیادتیوں کو، لوگوں کے ظلم کو برداشت کر جائیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں، دعوت دین دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں، ان کے ساتھ جھگڑے نہیں، لڑائی لمبی نہ کریں، اس کے نتیجے میں فساد فی الارض شروع ہو جائے گا، تمہارا الجھاؤ کم سے کم ہو۔ یہ آیت بڑی جامع ہے، دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں۔ دنیاوی معاملات میں سے گھریلو اور خاندانی مسئلے ہوں، علاقائی مسئلے ہوں، اللہ تعالیٰ ایک اصول سمجھا رہا ہے، تم انسان ہو، انسانوں کا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر لحاظ سے زیادتی کا امکان موجود ہے۔ رد عمل سے پہلے، بدلہ لینے سے پہلے، جھگڑا کرنے سے پہلے خذ العفو، درگزر کریں، اپنے آپ میں ہی، اپنے دل دماغ میں ہی معاملے کو درگزر کر کے حل کر دیں، خاموش ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ سب سے اچھا ہوگا۔ جھگڑا ہو جائے تو معاف کرنا مخالف کو، زیادتی خورے کو فرمایا کہ جب تم اس کی زیادتی کا اچھائی سے بدلہ دو گے، درگزر کر جاؤ گے، تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ جھگڑا ظاہر ہونے سے پہلے ہی درگزر کر جانا، رد عمل دینے سے پہلے ہی خذ العفو، خذ العفو، جس طرح سے بھی تم پر کسی کی طرف سے بھی زیادتی آتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو یہ سب سے اخلاق کا اونچا درجہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے۔
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دینا، دین کی بات نہیں بتانی۔ فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہے، اور لوگوں کی طرف سے جب تم کسی کو اچھائی بھلائی کہو گے تو رد عمل تمہاری مخالفت کی صورت میں آئے گا، باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بننا، پھر ان سے منہ پھیر لے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر ایسا ہو شیطان تم پہ غالب آ جائے اور شیطان تمہیں وسوسہ دے دے، تمہارے دل دماغ پہ اثر انداز ہو جائے کہ تو نے ہی معاف کرنا ہے ساری دنیا کو، ایسی تیسی ان کی، کون ہوتے ہیں یہ ہم سے جھگڑنے والے، یہ شیطانی تحریک ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ تم بہک رہے ہو، تم حوصلہ چھوڑ رہے ہو، تم تحمل چھوڑ رہے ہو، فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تعوذ پڑھیں، اللہ کے ساتھ شیطان سے پناہ پکڑیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، انسان کو غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، والشیطان من النار، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، والنار تطفأ بالماء، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ اذا جاء احدکم الغضب، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے، فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وضو کرے، وضو کرے، اس کے وضو کرنے سے وہ شیطانی اثرات اس پر سے ختم ہو جائیں گے۔ تو الحاصل فرمایا جب بھی تم حوصلہ چھوڑ بیٹھو، تم کہو میں نے تو کسی کو معاف نہیں کرنا، اور تم لوگوں کے ساتھ جھگڑنے لگو، تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے اچھا یہ مجھے جو مرضی کہتے رہے میں کچھ بھی نہ کہوں، انہوں نے پہلے مجھے ایسے ایسے چھیڑا ہے، انہوں نے ایسے ایسے خود زیادتی کی ہے، اب میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں۔ قرآن میں اللہ تعلیم دے رہا ہے جب کسی انسان کے ساتھ یہ حالات ہوں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر شیطان کا حملہ ہے اور شیطان اثر انداز ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وظیفہ بنا لیں اسے۔ پھر اللہ کے نبی کی وہ باتیں، فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے، اور ان خیالات کو چھوڑ دے، معاف کر دے، جلدی سے معاف کر دے، جلدی سے اپنا دل صاف کر لے۔ معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرنے والوں کو اللہ دنیا آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں
اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو معاف کرتا رہے گا، قیامت کے دن اللہ اس معاف کرنے پر جو اسے اجر عطا فرمائے گا تو بندہ خواہش کرے گا کاش میں دنیا سے کسی سے بدلہ نہ لیتا، کاش میں دنیا میں کسی سے بدلہ نہ لیتا۔ امور دینیہ میں تو بالخصوص جو تکلیفیں آتی ہیں اور انسان صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن ایک شخص کہے گا کاش کہ میں حوصلے کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہتا اور میرے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھلنی کر دیا جاتا، میرے ٹکڑے کر دیے جاتے اور میں پھر بھی لوگوں کو کچھ نہ کہتا، میں لوگوں کے ساتھ مد مقابل میں آ کر نہ جھگڑتا، نہ بحث کرتا، نہ اپنا کام چھوڑتا، بلکہ میں حوصلے کے ساتھ چلتا رہتا، تحمل کے ساتھ چلتا رہتا۔ یہی صفات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لوگ ظلم کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے ان پر احسان کرتے تھے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ان پر خیرات کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو الحاصل یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی یہ احکام جو شخص اختیار کر لے گا، انہیں اپنا لے گا، وہ سکون میں رہے گا، اور جو شخص اس کے ساتھ جھگڑا، اس کے ساتھ جھگڑا، اس کے ساتھ جھگڑا اور اس انداز سے زندگی گزارے گا، وہ شخص ایسے ہے گویا کہ وہ شیطان کے قابو میں آیا ہوا ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے ان کو اثر ہوتا ہے اور شیطان کے اثرات ان کو چھوتے ہیں، شیطان کے حملے ان پر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ شیطان کے اثرات جیسے ہی اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں تذکروا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کا حملہ انسان کے اوپر ہو، وہ بدخلقی کی صورت میں ہو، جھگڑا کرنے کی صورت میں ہو، یا اور برائی کا وسوسہ ہو، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی تحریک اٹھے، لوگوں کے ساتھ قتل و قتال کی نیت ابھرے، یا لوگوں کے ساتھ کسی بھی انداز سے کسی کا نقصان کرنے کا خیال آئے، تو فرمایا اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا، پھر اللہ کا ذکر سکھایا۔ فرمایا برائی جیسی بھی ہو، جیسے ہی خیال آتا ہے اللہ کے بندے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بچ نکلنے کی راہ دکھا دیتا ہے، اللہ ان پر ہدایت کا رستہ واضح کر دیتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت شیطان کے حملوں سے انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان کے ساتھی، شیطان کے بھائی، شیطان کا گروہ، یمدونہم فی الغی، وہ تو اللہ کے بندوں کو گمراہی میں کھینچ کے لاتے ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے بھائی تو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا حاجی صاحب تیرے ساتھ تیرے فلاں دوست نے، فلاں رشتہ دار نے، فلاں آدمی نے ایسے ایسے کیا، تو آرام سے گھر بیٹھا ہے، تو کرتا ہی کچھ نہیں، تجھ سے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ کوئی کہتا ہے بڑا نوجوان بنا پھر رہا ہے، سنا گئے نا تجھے، تیرے منہ میں زبان نہیں تھی۔ کوئی کہتا ہے لے گئے نا تیرا سارا کچھ، کوئی کچھ۔ یہ تحریک دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں درگزر کر جاؤ،
معاف کر جاؤ اور جھگڑا ختم کر دو، جہلوں کے ساتھ جہل نہ بنو، بے وقوفوں کے ساتھ بے وقوف نہ بنو۔ وہ ہیں اللہ کے بندے، وہ ہیں متقی۔ ایسے لوگ جب کسی کو گھیریں، جو کسی کو گمراہی کا مشورہ دیں، بے دینی کا مشورہ دیں، برائی کا مشورہ دیں، ظلم کا مشورہ دیں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دین پر سے پیچھے ہٹنے کی بات کریں، تو ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ، ان لوگوں سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ یا تو وہ ایسے لوگوں کو کہتے تھے قوموا انی، قوموا انی، مجھ سے اٹھ کر بھاگ جاؤ، بے دینوں گمراہو، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ اور یا پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسی مجلس سے خود اٹھ جاتے تھے اور اس میں بیٹھتے نہیں تھے اور وہاں سے بھاگ جاتے تھے کہ یہ تو برائی کی مجلس ہے اور یہاں بیٹھیں گے تو شیطان غالب آئے گا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم گناہ کر لیں گے، یا ان لوگوں کے ساتھ الجھ کر ہم گمراہ کر لیں گے، لہٰذا ایسی مجلس میں ہم بیٹھتے ہی نہیں، ایسے لوگوں کی ہم سنتے ہی نہیں۔ فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں جو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، ثم لا یکسرون، اور کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں لڑانے والے جب کسی کو لڑانے پہ آتے ہیں تو لڑا کر ہی چھوڑتے ہیں، اکسانے والے اکسانے پہ آتے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں سے دور کر دیتے ہیں، خاندانوں میں فتنے برپا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ سوسائٹی اور وہ حلقہ جو لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اندر شراب و کباب، زنا، فحاشی، برائی اور بری صحبت، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گناہ پہ لگا کے ہی چھوڑتے ہیں، لگا کے ہی چھوڑتے ہیں۔ آپ سگریٹ پینے والوں کو ہی دیکھ لیں، حقہ پینے والوں کو ہی دیکھ لیں، جناب ایک نہیں پیتا، اس کو ایک دن نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ایک بولے گا، دوسرا بولے گا، اس پہ لگا کے ہی چھوڑیں گے، اس پہ لگا کے ہی چھوڑیں گے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں کی باتوں سے اثر لینے سے بچیں، ایسے لوگوں کی بری نصیحتوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں، اللہ کا ذکر کریں، تعوذ پڑھیں اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، تو پھر آپ دنیا میں پرسکون طریقے سے رہ سکتے ہیں، معاشرے میں آپ بچ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہر ایک کا مقابلہ کریں گے یا ہر ایک کی بری بات کا اثر لیں گے اور شیطان کے گروہ، شیطان کے ساتھی ان لوگوں کی باتوں کو سامنے لا کر پھر برائیوں کی طرف بڑھیں گے۔ زیادہ تر یہ جو معاشرتی ماحول ہے یہی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ خواتین کو گمراہ کرنے پہ لگی ہوئی ہے، خامد گئے کاموں پہ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ جناب سوٹ بوٹ کی باتیں کرتی ہیں، اخراجات کی باتیں کرتی ہیں، بچوں کے لوازمات کی باتیں کرتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیوں کی باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسری سے اثر لیتی ہے۔ خامد بیچارہ سارا دن کا تھکا ہوا گھر آتا ہے اور بیوی کا جناب ناک چڑھا ہوتا ہے اور وہ خامد پر مطالبات کی بچھاڑ شروع کر دیتی ہے، فلاں کی بیوی کے پاس تو فلاں ہے، فلاں کی پاس فلاں ہے، رشتہ داروں کی مثالیں، دوسروں کی، تیسروں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی صورتحال پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ہوتی ہے، ماحول معاشرے کو دیکھتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، اور وہ سب ہوتے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ وہ شیطان کے بھائی معاشرے میں غلط تبلیغ کرنے والے اور معاشرے میں غلط باتوں پر اکسانے والے، اور وہ بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ سے ڈریں،
متقی پرہیزگار مسلمان بن کر زندگی گزاریں، شیطان کے گروہوں سے، شیطان کے بھائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پہ یہ حالات تم دیکھو، تمہیں لوگ برائی کی طرف لا رہے ہیں، تذکروا، اللہ کا ذکر کرو اور لوگوں کا اثر نہ لو۔ جب تم دیکھو کہ لوگ تمہیں لڑائی بڑھائی کے اوپر اکسا رہے ہیں، اسے شیطان کا حملہ سمجھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ٹھنڈا پانی پیو، وضو کرو، سکون سے بیٹھو، اطمینان پکڑو، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو تو انشاءاللہ تعالی شیطانی اثرات سے بچے رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔